گورنمنٹ حج اسکیم میں نام نہ آنے کی وجہ سے حج مؤخر کرنا کیسا؟ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی، ریفرنس نمبر AQS-020، تاریخ ہجرہ 2/6/2014۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص نے حج کے سلسلے میں گورنمنٹ فارم حاصل کیا اور مقررہ وقت پر رقم بھی جمع کروا دی، مگر اس کا نام نہیں نکلا۔ ابھی چونکہ پرائیویٹ کاروان کے ذریعے درخواستیں جمع ہو رہی ہیں اور جانا ممکن بھی ہے، تو کیا اس شخص پر لازم ہے کہ پرائیویٹ ذریعے اختیار کرتے ہوئے حج پر جائے، اور اگر نہ جائے اور آئندہ سال کوشش کر کے گورنمنٹ کے تحت سفر کر لے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ کیونکہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ کے ریٹ میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب فرق آ رہا ہے، اور یہ خرچ کرنے کی بھی استطاعت موجود ہے، لیکن اگر کم پیسوں میں ہو جائے تو فبیہا، اور اگر تاخیر کے سبب گناہ کا معاملہ آئے گا تو پرائیویٹ ہی انتظام کر لیں گے۔ اس بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت مسئولہ میں اس شخص کے پاس جب اتنی استطاعت موجود ہے کہ اپنے گھر، اہل و عیال یعنی جن کا نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے وہ نکالنے کے بعد اتنی رقم موجود ہے کہ پرائیویٹ ذریعہ اختیار کرتے ہوئے حج کے اخراجات کو کافی ہے، تو اس پر فرض ہے کہ اسی سال حج پر جائے اور آئندہ سال تک تاخیر نہ کرے، کہ حج فرض ہونے کے بعد بلا وجہ شرعی تاخیر کرنا گناہ ہے، اور حدیث پاک میں ایسے شخص کے بارے میں سخت وعید موجود ہے۔ چنانچہ امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، یعنی ترجمہ: جو ذات راہ اور سواری کا مالک ہوا جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے اور اس نے حج نہ کیا تو اس کی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چڑھ سکے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ حج فرض ہونے کی شرائط کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں: 7ویں شرط، سفر خرچ کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو، خواہ سواری اس کی ملک ہو یا اس کے پاس اتنا مال ہو کہ کرایہ پر لے سکے۔ مزید لکھتے ہیں: سفر خرچ اور سواری پر قادر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ چیزیں اس کی حاجت سے فاضل ہوں، یعنی مکان و لباس، خادم اور سواری کا جانور اور پیشہ کے اوزار اور خانہ داری کے سامان، اور دین سے اتنا زائد ہو کہ سواری پر مکہ معظمہ جائے اور وہاں سے سواری پر واپس آئے، اور جانے سے واپسی تک عیال کا نفقہ، مکان کی مرمت کے لیے کافی مال چھوڑ جائے، اور جانے آنے میں اپنے نفقہ اور گھر اہل و عیال کے نفقہ میں قدر و متوسط کا اعتبار ہے، نہ کمی ہو نہ اسراف۔ عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے، یہ ضروری نہیں کہ آنے کے بعد بھی وہاں اور یہاں کے حج کے بعد کچھ باقی بچے۔ اور حج فرض ہونے کے بعد تاخیر کرنے والے کے لیے حکم شریعت بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: حج پر جانے کے لیے قادر ہو، حج فوراً فرض ہو گیا، یعنی اسی سال میں، اور اب تاخیر گناہ ہے، اور چند سالوں تک نہ کیا تو فاسق ہے، اور اس کی گواہی مردود، مگر جب کرے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں۔ الجواب صحیح، مفتی محمد قاسم اتاری، دارالفتہ اہل سنت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔